مولا علیہ السلام کو شیر خدا کیوں کہا جاتا ہے؟ بدر کی جنگ میں 70 سردار مارے گئے تھے. اس وقت رسول اللہ کی زبان سے نکلا انت اسد اللہ الغالب، آپ اللہ کے شیر ہیں جو غالب آتا ہے. لوگ ان کے انصاف سے اتنا کیوں ڈرتے تھے؟ ان کے انصاف سے اس لیے ڈرتے تھے کہ مالک کا عدل کسی کے لیے بدلتا ہی نہیں تھا. مولا علی علیہ السلام کو باب العلم کیوں کہا جاتا تھا؟ علیہم من نور واحد، باب العلم لوگوں نے نہیں کہا، یہ رسالت ماں کی زبان اطہر سے نکلا ہے. مولا امیر کائنات اپنے سر کا ماما اتارتے ہیں اور رسالت ماں کے نالین مبارک صاف کرتے ہیں. مولا علی علیہ السلام کو کیا پہلے سے پتا تھا کہ ان کی شہادت ہو جائے گی؟ مولا امیر کائنات کے بارے میں یہ روایت ہے کہ آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے اور کہتے کہ آج ہی وہ رات ہے، آج ہی ملاقات کی رات ہے. یہ پوری پلاننگ ہوئی تھی جس میں کوفے کا ایک بڑا سردار بک چکا تھا، وہ ہے اشعث بن قیس. اشعث بن قیس نے مولا کے قاتل کو جو ہے وہ بنا دی. حطامہ وہاں کی ایک عورت تھی جس نے عبد الرحمن ابن ملجم کو یہ دعوت دی کہ میں تیرے سے شادی کر لوں گی، لیکن میرا حق مہر یہ ہے کہ علی کا سر کاٹ کے لے آ. جب مولا علی علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے تو عبد الرحمن ابن ملجم آگے آیا اور اس نے سجدے کی حالت میں مالک کے سر کے پچھلے حصے پہ یہ تلوار ماری تو آواز گونج رہی تھی پورے کوفے میں، قد قتل امیر المومنین، کے مولا امیر المومنین کو قتل کر دیا گیا. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دی بلو تروتھ ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ رابعہ بخاری. ناظرین، آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے 21 رمضان المبارک کے اوپر. آج کے دن کی اسلامی تاریخ کیا ہے؟ آج کے روز مولا علی علیہ السلام شہادت کے رتبے کے اوپر فائز ہوئے. اس کی اسلامک ہسٹری جاننے کی کوشش کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں اسلامک اسکالر سید حیدر جعفری صاحب. السلام علیکم جعفری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. وعلیکم السلام بیٹا، مالک کا بے انتہا کرم ہے، کروڑ کروڑ شکر ہے اللہ کا، اس کی بڑی مہربانی ہے. جعفری صاحب، 21 رمضان المبارک شہادت مولا علی علیہ السلام، بتائیں کہ اس کی کیا اسلامک ہسٹری ہے اور یہ بھی بتائے گا کہ واقعہ کب، کیسے، کیوں پیش آیا. بیٹا 21 رمضان ہی صرف مولا امیر کائنات کی شہادت نہیں ہے. مولا امیر کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت اتنی بڑی، اتنی پاکیزہ اور اتنی شاندار ہے کہ یہ کسی ایک دن میں قید ہی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. مولا امیر کائنات کا فرمان ہے، میں وہ علی ہوں جس کی باتیں عقلوں کو حیران کر دیتی ہیں. مولا علی علیہ السلام کی شجاعت اور علم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ رسالت مآب سرور انبیاء کا فرمان ہے، انا مدینۃ العلم و علی بابها، انا و علی من نور واحد. امام نسائی نے خصائص علی میں ان تمام حدیثوں کو جمع کیا جو مولا امیر کائنات کے بارے میں سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے فرمان ہے، اور 1000 کے قریب آیات قرآنی کی تفسیر میں مفسرین نے اور خاص طور پہ امام نسائی نے جو ہے وہ حوالہ دیا ہے کہ یہ آیات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نازل ہوئیں. اوکے. شیخ سلیمان بن ابراہیم نے ینابی المودت لکھی، بہت بڑی کتاب ہے. انہوں نے 2800 سے زیادہ آیات کا ذکر کیا ہے جو مولا امیر کائنات مولا امام علی کی شان میں جو ہے وہ نازل ہوئیں. ٹھیک. جب ہم شہادت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک دن یا 2 دن کے اوپر جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہے، تو پھر شاید ہمیں مولا امیر کائنات کی شخصیت کا ادراک نہیں ہے. مولا امیر کائنات ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے. بالکل. مولا امیر کائنات ایک شخصیت تو ہیں، ایک ذات تو ہیں، لیکن وہ ذات ایسی ہے کہ جس میں زمانے بند ہیں. وہ ذات ایسی ہے کہ جس میں کائنات کی ہر چیز بند ہے. بالکل. جب اول خلق اللہ نوری کو ہم دوسری حدیث جو سرور انبیاء نے فرمایا انا و علی من نور واحد، سب سے پہلے اللہ نے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرا نور خلق کیا، اور پھر آپ فرماتے ہیں انا و علی من نور واحد.
اور پھر مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے رسالت مآب سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین سے سوال کیا کہ آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو رسالت مآب مسکرا کے فرماتے ہیں تمہارے باپ علی سے۔ مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ محبت علی سے ہے۔ حالانکہ سرکار حسین پاک، سرکار حسن پاک بادشاہ، پاک بی بی سیدۃ العالمین، یہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے نور کی تنویریں ہیں۔ بالکل جیسے چاند سورج کی روشنی سے چمکتا ہے، تو اہل بیت اطہار سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے نور سے روشن ہے۔ بالکل، بلکہ حدیث قصہ میں تو اس کی ڈائمینشن ہی ڈیفرنٹ ہے۔ یعنی جبرائیل علیہ السلام اس گھر کو تب سے جانتے ہیں نا جب یہ عالین میں، اس گھر کو تب سے جانتے ہیں نا جب سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ تو جبرائیل علیہ السلام تو اس گھر کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ پھر جب حدیث قصہ کے ضمن میں آیات تطہیر لے کے سرکار جبریل علیہ السلام جب نیچے آئے تو انہوں نے اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ میں ان کو بہت پرانا جانتا ہوں، ان کا نور سے کی تنویروں سے بھی واقف ہوں، لیکن آج یہ جو نور کی تنویر ہے نا یہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ یہ کون ہے؟ یہ نور جو ہے یہ اس کی ڈائمینشن کیا ہے؟ ٹھیک۔ تو پھر اللہ نے جو تعارف کرایا ہے اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کا، وہ ہے ہم فاطمہ۔ ہم فاطمہ، وہاں پہ جملے اہل بیت النبوہ، یہ نبوت کا گھر ہیں۔ ٹھیک۔ و مادن الرسالہ، رسالت کے نکلنے کی جگہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہم فاطمہ، یہ پاک بی بی سیدۃ العالمین سلام اللہ علیہ، و ابوہا ان کے والد ہیں، و بالوہا ان کے شوہر ہیں، و بنوہا ان کے بیٹے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ نے پاک بی بی سیدۃ العالمین سے اس گھر کا تعارف کرایا، ٹھیک، اور اس گھر کا دروازہ مدینہ تو علم کا دروازہ ہو، مدینہ شجاعت کا دروازہ ہو، مدینہ حکمت کا دروازہ ہو، مدینہ تقویٰ کا دروازہ ہو، مدینہ ایمان کا دروازہ ہو، وہ ہے مولا علی علیہ السلام۔ ٹھیک۔ اب میں چونکہ اتنی تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں کہ جب تک مولا امیر کائنات کا درجہ سمجھ نہیں نہ آئے گا تب تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ شہادت ہوئی کیوں، اس کے پس منظر میں کیا تھا، کیا چیزیں تھیں۔ ٹھیک ہے۔ مولا امیر کائنات جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے، بالکل، اس دین کا نام ہے۔ یعنی قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے یا رسول اللہ، عربی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، تو ان سے کہہ دیجئے تم اسلام لائے۔ مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دلوں میں اترے گا۔ اوکے، یعنی آپ نے کلمہ پڑھا، آپ مسلمان، اس کے بعد اسلام کی تعلیمات پہ عمل کرتے کرتے آپ کی زندگی گزر گئی، اور پھر آپ کے دل میں اللہ، سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین اور ان کے اہل بیت کی محبت معجزن ہو گئی۔ یعنی وہ محبت، وہ ایمان، وہ نور جو اول خلق اللہ نوری کا نور ہے، وہ آپ کے دل میں اتر گیا۔ ٹھیک۔ اب یہاں سے ایمان ہے، یہاں سے ایمان کا پہلا چیپٹر ہے۔ اور مومن کے بارے میں اللہ کہتا کیا ہے؟ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، عام مومن کا یہ درجہ ہے کہ اللہ مومن سے سرگوشیاں کرتا ہے۔ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حدیثوں میں بہت جگہ پہ یہ ہے۔ تو پھر ایک مقام پہ رک کے ذرا تھوڑا سا سمجھ کے آگے بڑھنے سے پہلے یہ سوچئے گا کہ عام سا مومن ایک طرف اور امیر المومنین دوسری طرف، ایسا ہی ہے۔ ایمان کا عام سا درجہ ایک طرف اور کل ایمان ایک طرف۔ ٹھیک ہے۔ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے مولا امیر کائنات کو خندق کے موقع پہ یہی کہا تھا نا کہ کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، خود سے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا نا یا علی انت امیر المومنین۔ ٹھیک ہے، سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے سارے القاب مولا علی کو دیے ہیں نا، یہ
کسی نے کسی اور نے تو نہیں دیے، اللہ کی طرف سے۔ اور سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا مقام یہ ہے کہ قرآن میں جو لا ریب فی کتاب ہے، اللہ کہتا ہے کہ ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، کہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نطق ہی نہیں فرماتے سوائے اس کے کہ ان کے اوپر وحی کی جائے۔ ٹھیک ہے، اب جس وحی کے ساتھ، یعنی آپ کے زبان اطہر سے کوئی بھی آواز نکلی ہے، کوئی بھی آپ کے جو ہے وہ زبان کی جنبش سے کوئی بھی کلمات نکلے ہیں، تو وہ سارے مقام میں وحی ہیں۔ قرآن پاک کہہ رہا ہے جس وحی کے ساتھ جبرائیل آئیں گے وہ وحی قرآن پاک ہوگی۔ جو وحی سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے دل کے اوپر القاء ہوگی وہ حدیث کہلائے گی، اور جو آپ کے اعضاء اور جوارح سے، جو آپ کے روزمرہ کی موومنٹ سے، آپ کے جسم اطہر سے ظاہر ہوگی وہ سنت ہوگی، یہ آپ کا روزمرہ کا عمل ہوگا۔ بالکل۔ تو اس سارے روزمرہ کے عمل میں مولا امیر کائنات ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، تو سارے کے سارے روز روشن کی طرح۔ بالکل۔ اب مولا امیر کائنات جو ہیں وہ، مطلب میں بیٹا کوشش کر کے بھی مولا امیر کائنات کا میں بیان کر ہی نہیں سکتا، میں ساری زندگی لگا رہا ہوں، میری اوقات حیثیت نہیں ہے، کیونکہ خود سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے فرمایا ہے کہ اللہ کو علی اور میرے سوا کوئی نہیں جانتا، علی کو میرے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور مجھے علی اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ مستند حدیث ہے۔ تو یہ ان کی معرفت کا ادراک، یہ معرفت سے ماورا پرسنالٹیز ہیں۔ جعفر صاحب، میرا یہاں پر ایک سوال میں پوچھنا چاہتی ہوں، مولا علیہ السلام کو شیر خدا کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا اس لقب کے پیچھے کوئی تاریخی واقعات بھی ہیں؟ بہت کچھ ہے بیٹا، ہر لقب کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہے۔ شیر خدا ہے، ید اللہ ہے، عین اللہ ہے، لسان اللہ ہے، یہ بالکل ہے۔ یعنی شیر خدا رسالت مآب نے مولا علی علیہ السلام کو لقب دیا ہے بدر میں۔ بدر میں، ٹھیک ہے۔ بدر میں جب جنگ ہوئی تو مولا امیر کائنات نے جب حملہ کیا ہے، کبھی بھی آپ پرانی جنگوں میں دیکھیں نا تو وہ جنگیں جہاں پر جو ہے وہ جنگ ہوتی تھی آمنے سامنے، تو لشکر کا علمدار بڑی پرسنالٹی ہوتی، اور ہمیشہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کے علمدار 90% سے زیادہ سرکار مولا امیر کائنات امام علی علیہ السلام۔ مولا علی علیہ السلام نے جب حملہ کیا بدر میں تو ایک ہی حملے میں ایک ایک کر کے 9 علمدار کافروں کے لشکر کے مارے، یعنی ایک کو علم دے کے انہوں نے آگے بھیجا، مولا علی نے قتل کیا، دوسرے کو بھیجا، مولا علی نے قتل کیا، تیسرے کو بھیجا، مولا علی نے قتل کیا۔ یعنی بدر کی جنگ میں جو ہے وہ 70 سردار مارے گئے تھے۔ 70 سرداروں میں سے جو ہے وہ کچھ تاریخ کہتی ہے کہ 36 اور کچھ کہتے ہیں کہ 47 مولا علی کے ہاتھ سے قتل ہوئے ہیں۔ تو جب مولا علی نے ایک ہی حملے میں یعنی ایک ایک کر کے ان کے 9 جو ہے وہ سردار مارے، تو یہاں ایک حدیث ہے جس کا امام نسائی نے بہت خوبصورت لفظوں میں اس کا ترجمہ کیا، وہ آپ نے یاد کرا دیا تو مجھے یاد آ گئی کہ امام نسائی لکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھا نا کہ ایک ایک کر کے مولا علی نے ان کے 9 بڑے سردار ہیں، وہ مبادرت کی جنگ ہوتی تھی، آمنے سامنے آتے تھے، تو مولا علی نے ایک ہی، مطلب مولا علی واپس نہیں آئے اور وہیں کھڑے کھڑے 9 لوگ ان کے مقابلے میں آئے، تو 9 کے 9 مالک نے واصل جہنم کیے۔ تو اس وقت رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے چہرے کے اوپر طمانینت تھی، تو اس وقت مالک رسول اللہ کی زبان سے نکلا انت اسد اللہ الغالب، اچھا آپ اللہ کے شیر ہیں جو غالب آتا ہے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام، یہ حدیث پوری بڑی لمبی ہے کہ اس میں جبرائیل علیہ السلام اترے اور انہوں نے کہا، دیکھیں اب اس کا نا ایک سینیریو مجھے یاد آ گیا، مولانا طارق جمیل صاحب کا، اور ایک وہ پرانے عالم ہوتے تھے غلام مرتضیٰ صاحب، وہ شہید ہو گئے تھے، ان کا بھی، دونوں نے اس کے اوپر بات کی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جس طرح اسٹیڈیم میں میچ ہو رہا ہو تو ایک کرکٹر جو ہے وہ بہت اچھی پرفارمنس دے رہا ہو تو بعد اوقات تماشائی جمپ مار کے تو اسٹیڈیم کے اندر آ جاتا ہے، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے۔
تو کہتے ہیں کہ جبرائیل نے بھی ایسا ہی کچھ کیا کہ جب وہ جنگ ہو رہی تھی تو جبرائیل وہاں سے نا آئے اور رسالت مآب کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ یہ علی کیا کمال کر رہے ہیں. تو اس میں آگے جملے ہیں کہ رسالت مآب نے فرمایا مسکرا کے کہ یہ کریں کیوں نہ، یہ اور میں ایک نور سے ہیں، اوکے. یہ مجھ سے ہیں میں اس سے ہوں. وہ جو حدیث ہے کہ یا علی انتا منی وانا من کا، یہ بھی بدر کے مقام کی ہے. ٹھیک ہے. وہ مولا علی کو گلے لگا کے رسول اللہ نے کہا تھا کہ یا علی تم مجھ سے اور میں تم سے ہوں. ٹھیک. اور اس وقت کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے رسالت مآب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ آپ سے ہیں تو پھر مجھے اجازت دیں میں آپ دونوں سے ہوں. اوکے. انی منکما، کہ بے شک میں آپ دونوں میں سے ہوں. جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ کو، یہ بڑی لمبی حدیث ہے، امام نسائی نے اس کے اوپر کام کیا ہوا ہے. مولا امیر کائنات کے فضائل بیٹا، میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ میں سادات ہوں تو میرے بزرگوں کا تذکرہ ہے، تو میرے لیے تو یہ بہت خوشی کی بات ہے، لیکن میں بتا ہی نہیں سکتا. مولا امام صادق علیہ السلام کی ایک فرمان ہے، ان کی حدیث ہے، مجھے یاد آ گیا کہ ہمارے امر کا راز راز کے اندر راز ہے، راز کے اندر راز کے اندر سرن علی سر، راز کے اندر راز ہے. یہ ایک چھپی ہوئی سر مکنون، یہ ایک چھپا ہوا راز ہے، اور یہ اس کا ایک ترجمہ بنتا ہے حقیقت مکنون، کہ یہ چھپی ہوئی حقیقت ہے، کوئی بندہ اس کا ادراک نہیں کر سکتا، چاہے وہ کوئی نبی ہو، چاہے وہ کوئی مقرب فرشتہ ہو، چاہے وہ کوئی مومن ہو. مکمل طور پہ ان کی صفات کا ادراک ناممکن ہے. اس کو جو ہے جس آیت کی روشنی میں کیا گیا ہے کہ لا یدرک جو آیات میں کہ ادراک ممکن نہیں ہے، تو اس کے بارے میں سرکار نے کہا تھا کہ ان کے فضائل کا ادراک ممکن نہیں ہے. تبھی تو سرکار نے کہا تھا کہ میرے اور اللہ کے سوائے ان کو کوئی نہیں جان سکتا. اور یہ جو ہستیاں ہیں ان کا علم، ان کی چیزیں، ان کے سارا کچھ، اور پھر اصل میں جو بات بنی یہ کہ اس وقت کے جو طبقے تھے خاص طور کے اوپر غیر مسلموں کے، اچھا، اور دوسرا مکے کے جتنے کافروں کے گھر تھے، بدر میں لڑائی کی مولا علی نے، بندے مارے مولا علی نے، احد میں لڑائی کی مولا علی نے، بندے مارے مولا علی نے، خندق میں لڑائی کی مولا علی نے، بندے مارے مولا علی نے. یعنی ساری زندگی مولا امیر کائنات کی تلوار دشمنوں پہ گرتی رہی ہے. تو ہر گھر میں کسی نہ کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا دادا، کسی کا کچھ، وہ مولا علی نے مارا ہوا تھا. تو یہ دشمنی مولا علی علیہ السلام کے خلاف بڑی راسخ تھی، بہت زیادہ راسخ تھی. وہ جو دشمنی ہے کیونکہ اسی دشمنی کا آپ کو شاخسانہ نظر آتا ہے جب مولا امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو یزید کے دربار میں جب شہداء کے سر لائے گئے اور مولا امیر کائنات کے بچے سرکار سید سجاد، بی بی پاک سیدۃ العالمین، اور جتنی مخدرات تھیں، جتنی عظیم خواتین تھیں اس گھر کی، وہ قید کر کے لائی گئی. تو یزید نے جو شعر پڑھے آج بھی بہت ساری کتابوں میں ایز اٹ از لکھے ہوئے ہیں کہ آج میری دادی زندہ ہوتی تو اس بات پہ خوش ہوتی کہ اے یزید تجھے مبارک ہو، تو نے بدر کا اور احد کا بدلہ لے لیا ہے. تو یہ مولا علی کی شہادت ہو، مولا امام حسن کی شہادت ہو، مولا امام حسین کی شہادت ہو، اس گھر کو جو ہے وہ قید کرنا ہو، یہ بیسیکلی وہ پرانی جسے قرآن حمیت الجاہلیہ کہتا ہے کہ وہ حمیت ہے جاہلیت کے دور کی، وہ جہالت کے دور کی. اس لیے میں نے بالکل شروع میں یہ لمبی بات اس لیے کی کہ مولا علی از این آئیڈیالوجی. مولا امیر کائنات پرسنالٹی بھی ہیں اور پرسنالٹی کے عظیم ترین مقام پہ ہیں. ٹھیک، بالکل. اچھا جعفر صاحب، مجھے یہ بتائے گا کہ مولا علی علیہ السلام کو کیا پہلے سے پتہ تھا کہ ان کی شہادت ہو جائے گی؟ اس کے بارے میں کیا روایات ہیں؟ مولا علی علیہ السلام بیٹا جب آپ کو آنے والے دور کی انفارمیشن دے رہے ہیں، جب مولا امیر کائنات کے خطبوں میں آپ کو یہ جملہ ملتا ہے کہ آسمان سے آنے والی تصویروں کو تم اپنے گھر میں دیکھو گے اور اس کے لیے تم ایک چیز استعمال کرو گے یقال لہو انتنا،
تم انٹینا استعمال کرو گے۔ جب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آخری دور میں جو اسلحہ استعمال ہوگا وہ کیسا ہوگا، وہ معدنیات سے بنا ہوگا، وہ پہاڑوں جتنے اونچے تیر ہوں گے جو آسمان سے گریں گے اور تمہارے شہروں کو غرق کریں گے، ان کے اندر ایک آگ ہوگی جو تمہارے شہروں کو پھونک دے گی، تمہارے پانی کو خراب کر دے گی، تمہاری ہوا کو برباد کر دے گی۔ تو جب ایٹم بم کا پورا فارمولہ مولا علی کے فرمان میں موجود ہے تو آپ کو کیا خیال ہے؟ نہیں پتا، ہاں پتہ ہوگا obviously۔ اب میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں جو مستند ترین ٹھیک۔ کتابوں میں موجود ہے۔ 18ویں افطاری ہو چکی ہے، ٹھیک 18ویں شب کی عشاء مولا علی علیہ السلام پڑھ کے گھر آ چکے ہیں، صبح 19ویں ہے جب ضربت لگنی ہے۔ مولا علی علیہ السلام اپنے گھر میں، اور جو لوگ کوفہ گئے ہیں جنہوں نے یہ زیارت کی ہے، تو کوفہ کی مسجد سے چند قدم کے فاصلے پہ مولا علی علیہ السلام کا گھر ہے۔ ٹھیک۔ مولا علی علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے گھر میں ہیں تو اچانک محسوس ہوا کہ جیسے گھوڑے پہ کچھ لوگ آئے ہیں، انہوں نے گھوڑے روک دیے تو مولا امیر کائنات نے دروازہ کھولا تو باہر 4 سردار کھڑے تھے، تلواریں ہاتھ میں اور گھوڑوں پہ۔ مولا علی نے ایسے دیکھا تو چاروں سردار اپنے گھوڑوں سے نیچے آئے، تلواریں زمین پہ رکھی اور مولا علی علیہ السلام کو بڑے ادب سے جھک کے سلام کیا۔ تو مالک نے پوچھا تم کون ہو؟ اس میں ایک نے کہا میں حذیفہ یمانی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ سرکار حذیفہ یمانی رازدار رسول، سرکار ختمی مرتبت کے عظیم ترین صحابی۔ ٹھیک۔ دوسرے نے کہا کہ میں ابراہیم بن مالک اشتر ہوں۔ باقی 2 لوگ ہیں جس میں جو ہے ابن حنیف ہیں اور 1-2 اور ہیں، 4 جو ہیں۔ انہوں نے کہا مالک آپ کی تقریروں نے ہمیں پریشان کر دیا ہے، 18ویں شب ہے، 19ویں کو ضرب لگنی ہے، اور مولا علی علیہ السلام نے جو 18ویں کو آخر میں خطبہ دیا ہے مسجد کوفہ میں، اور جس میں آپ نے کہا ہے کہ اے کوفے والو، اگر کبھی تمہارے پاس قیدی آئیں تو ان کو پتھر نہ مارنا، اگر کبھی رسول اللہ کی اولاد قید ہو کے تمہارے پاس کوفے میں آ جائے ان کے اوپر ظلم مت کرنا۔ ٹھیک ہے۔ یہ اس وقت 18 رمضان کو مالک نے کوفے میں خطبہ دیا اور آنے والی کربلا کے اشارے دیے۔ ٹھیک۔ اس سے پہلے جو ہے وہ 16 تاریخ کو، 16 رمضان کو جو مولا علی نے خطبہ دیا اس میں مالک نے کچھ ایسے باتیں کی تو جناب حذیفہ یمانی ان 4 لوگوں کی قیادت کرتے ہوئے مولا علی کے گھر کے سامنے آئے، اور مولا علی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہاں کیوں آئے ہو؟ ان کا مالک آپ کی تقریروں نے ہمیں پریشان کر دیا ہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ آپ کو کسی نے یہ کہا کہ آپ نے اپنی داڑھی جو ہے اس پہ خضاب کیوں نہیں لگایا داڑھی کو؟ تو فرمایا آپ نے کہ یہ اب خون سے خضاب ہوگی۔ جب آپ سے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ نے یہ کیوں کہا کہ میرے بچے آئیں گے، کہا جو ہے یہ کوفہ عنقریب بدل جائے گا۔ مالک آپ کی تقریروں نے ہمیں پریشان کر دیا، آج کے بعد ہم 4 لوگ آپ کے گرد پیرا دیں گے، جہاں آپ تشریف لے کے جائیں گے وہاں ہم جائیں گے، آپ آرام کرتے رہیے گھر میں، ہم باہر کھڑے ہوں گے، آپ مسجد میں نماز پڑھا رہے ہوں گے، ہم بعد میں پڑھ لیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، ہم آپ کا پیرا دیں گے۔ مولا علی علیہ السلام نے جناب حذیفہ یمانی کو گلے سے لگایا اور کہا کہ بے شک تم نے جو ہے وہ رسول اللہ سے محبت کا حق ادا کر دیا، ان کے گھر کی حفاظت کی ذمہ داری یہی ہے، لیکن میں بحیثیت امام تمہیں حکم دیتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا وقت آ گیا ہے، تم اپنے گھر چلے جاؤ۔ اب یہ وہی وقت ہے کہ جس کے چند گھنٹے بعد مولا علی علیہ السلام کو مسجد کوفہ میں ضرب لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور جناب حذیفہ یمانی ہیں، جناب ابراہیم ابن مالک اشتر ہیں، مالک نے ان کو گھر بھیجا۔ جناب حذیفہ یمانی جو ہیں وہ اپنے گھر آتے ہیں اور حدیث یہ کہتی ہے کہ وہ آ کے بچوں کی طرح بلک بلک کے رونے لگتے ہیں۔ ان کی بیوی نے کہا کہ اتنے بڑے سردار ہو، اتنے بڑے جڑی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھ جنگیں لڑتے رہے ہو، آج یہ بلک بلک کے رو کیوں رہے ہو؟ انہوں نے کہا مجھے آج خوف آ رہا ہے، جو مولا علی نے کہا ہے آج کی رات کوئی ایسی رات نہیں ہے۔ جناب حذیفہ یمانی باہر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ روتے جاتے ہیں اور نماز پڑھتے جاتے ہیں۔
کہتے ہیں کہ ریت پہ ایک دم سے جو ہے وہ میں جب سجدے میں تھا، نیند آ گئی ہے، اونگ آ گئی ہے کچھ، تو میں نے دیکھا کہ خانہ کعبے کے جو ہے نا وہ غلاف کو آگ لگ گئی ہے۔ میں نے گھبرا کے آنکھیں کھولیں تو آواز گونج رہی تھی پورے کوفے میں، قد قتل امیر المومنین، کے مولا امیر المومنین کو قتل کر دیا گیا۔ اور جو لوگ سب سے پہلے پہنچے ہیں مسجد کوفہ میں، ان میں جناب حذیفہ یمانی ہے۔ ٹھیک، یعنی اس وقت اپنے گھر سے کوفہ کو بہت بڑا ہاں چھوٹا میٹروپولیٹن صحیح، سٹی تو تھا نہیں، تو وہ کوفے کے ارد گرد کے کتنی 4 گلیاں 5 گلیاں 10 گلیوں کا شہر ہوگا، اس سے بڑا شہر تو وہ تھا بھی نہیں، تو اس کے اندر 1000 گھر ہوگا، 2000 گھر ہوگا، اس سے زیادہ تو وہ بھی نہیں تھا۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ تو اچھا، یہ مولا امیر کائنات کی جو شہادت ہے نا، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں۔ یعنی مولا امیر کائنات نے رات کو بی بی نے جب جو ہے وہ افطاری کا انتظام کیا، تو مولا علی اپنی بیٹی کے گھر تھے اور بی بی رقیہ کے گھر تھے۔ بی بی رقیہ بی بی ام کلثوم نے افطاری کا جو سامان رکھا تو نمک تھا اور دودھ تھا، تو انہوں نے کہا کہ کبھی علی کے دسترخوان پہ 2 چیزوں کو اکٹھا دیکھا ہے؟ اچھا، تو آپ نے جو ہے وہ ان کو کہا یہ دودھ لے جاؤ، میں نمک سے جو ہے وہ افطاری کر لوں گا اور مجھے پانی دے دو، اور وہ بس مالک نے نمک سے افطاری کی۔ اس کے بعد مالک نے جو ہے وہ مسجد میں چلے گئے۔ پھر سحری کے وقت سے پہلے مولا امیر کائنات کے بارے میں یہ روایت ہے، جو بڑی مستند روایت ہے، کہ آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے اور کہتے کہ آج ہی وہ رات ہے، آج ہی ملاقات کی رات ہے، آج ہی ملاقات کی رات ہے۔ اچھا، مولا امیر کائنات کو تو چھوڑ دینا کہ مولا امیر کائنات تو مالک ہیں، رسول اللہ کے نور سے روشن ہیں، اہل بیت ہیں۔ مولا امیر کائنات اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو وہ جو مالک کے گھر میں بطخیں ہیں وہ مالک کی ابا پکڑ کے کھینچتی ہیں، روکتی ہیں، اور مولا علی ان کو کہتے ہیں کہ آج علی اپنا فرض ادا کرنے جا رہا ہے، آج علی اپنا فرض ادا کرنے جا رہا ہے۔ پھر کبھی اس کو واقعہ کبھی زندگی رہی تو آپ کو بتاؤں گا فزتو وربک الکعبہ کا مطلب کیا ہے۔ فزتو وربک الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ یہ کون سی کامیابی تھی؟ ضربت تو سر پہ لگی تھی، سجدے کے دوران تلوار ماری تھی سر کے پچھلے حصے سے۔ اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کے بارے میں جو روایات لکھتی ہیں کہ مالک کا سر ایسے کھل گیا تھا جیسے ریحل کے اوپر قرآن کھلتا ہے، ایسے کھل گیا تھا۔ اور پھر امام حسن علیہ السلام نے اس کو جوڑ کے اوپر امامہ باندھا اور اس کو خون کو روکنے کی کوشش کی۔ زہر میں بجھی ہوئی تلوار تھی، اور اس تلوار کے اوپر جو زہر لگایا گیا تھا اس وقت وہ 3000 دینار سونے کا ایک سکہ، 3000 سونے کے سکے اور 1 تولے کا ایک سکہ، 30 کلو سونے کا، صرف وہ اتنا سا زہر آیا تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ زہر دریائے دجلہ میں ڈال دیا جاتا تو تمام کی تمام مچھلیاں جو ہے وہ مر جاتی ہیں، اگر اس کا ایک قطرہ بھی اس میں ڈال دیا جاتا۔ تو انہوں نے وہ تلوار کو گرم کر کر کے وہ زہر میں بجھا کے اس کے اندر اتنا زہر ڈال دیا ہوا تھا کہ اس تلوار سے ہلکا سا بھی کٹ لگ جاتا تو ممکن نہیں تھا۔ یہ پوری پلاننگ ہوئی تھی جس میں کوفے کے سردار موجود تھے، اور ان میں کوفے کا ایک بڑا سردار جو کہ اس وقت بک چکا تھا وہ ہے اشس بن قیس۔ اشس بن قیس نے مولا کے قاتل کو جو ہے وہ پناہ دی۔ حطامہ وہاں کی ایک عورت تھی جس نے عبد الرحمن ابن ملجم کو یہ دعوت دی کہ میں تیرے سے شادی کر لوں گی، لیکن میرا حق مہر یہ ہے کہ علی کا سر کاٹ کے لے آ۔ وہ حطامہ کے عشق میں پاگل ہو گیا ہوا تھا اور وہ اس بات پہ تیار ہو گیا۔ اشس بن قیس کو جو ہے وہ شام سے وہ زہر بھیجا گیا۔ یہ پوری ایک پلاننگ تھی۔ اور اشس بن قیس کون ہے؟ عبداللہ ابن ابی کے بعد رسالت مآب کا جو سب سے بڑا دشمن ہے اس کا نام ہے قیس الکندی۔ قیس الکندی رئیس المنافقین کا رائٹ ہینڈ ہے، اس نے کوئی موقع نہیں چھوڑا رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کو اذیت دینے کا، ان کو دکھ دینے کا، ان کو تکلیف دینے کا، ان کو تانگ کرنے کا۔ اسی کے جو ہے نا وہ بعد اس کا بیٹا اسلام قبول کرتا ہے جس کا نام اشس بن قیس ہے۔
اشعث بن قیس اسلام قبول کرتا ہے، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتا ہے، ان کی فوج کا جو ہے وہ سپاہی بن کے لڑتا بھی ہے. لیکن اشعث بن قیس جو ہے یہ وہ آدمی ہے، جب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہا کہ تم جو ہے وہ تمہارے اوپر حرام کی کمائی کا ہے اور میں ذرا یہ جنگ سے فارغ ہو جاؤں تو میں تمہاری جو ہے نا یہ سارا احتساب کروں گا. جب اس نے پتہ کیا کہ میں نے اتنا مال لوٹا ہوا ہے، اتنا جنگوں سے یہ وہ میں نے لوٹا ہوا ہے، اگر مولا علی نے احتساب کیا تو مولا علی تو مجھے جو ہے نا وہ یا تو مروا دیں گے یا پھر وہ پیسہ میرے سے نکل جائے تو گا. اس نے پھر تو یہ پھر مالک کے قتل کی سازش میں سازش میں شامل ہوا. ہوا. اور اسی کے 2 بچے جو مالک کے گھر کے آگے، یہ 3-4 جنریشن مالک کے گھر کی دشمن ہے. اچھا. قیس الکندی رسول اللہ کا دشمن، اشعث بن قیس مولا علی کا دشمن، جودہ بنت اشعث امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو جس نے زہر دیا، دیا تھا. جودہ بنت اشعث وہ اسی اشعث بن قیس الکندی کی بیٹی ہے. سرکار مسلم ابن عقیل کو جس نے دھوکے سے جو ہے وہ دعوت دے کے بلا کے گرفتار کروایا اور مسلم ابن عقیل کے بچوں کو قاتلوں کے حوالے کیا، وہ محمد بن اشعث بن قیس الکندی یہ گھر رسول اللہ کا دشمن رہا ہے ہمیشہ سے. اسلام قبول کرنے کے باوجود یہ لوگ دشمن تھے، اندر ان کی دشمنی تھی. ٹھیک. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن کو جب یہ تلوار ملی تو پھر مالک جب مسجد کوفہ میں آئے تو یہ قاتل اوندھے منہ سو رہا تھا، عبد الرحمن ابن ملجم. اب عبد الرحمن کو بھی مالک نے بتایا تھا کہ تو مجھے قتل کرے گا. میں اس کے اوپر بعد میں بات کرتا ہوں آگے چل کے. یہ اوندھے منہ سویا ہوا تھا اور اس کو مالک نے اٹھایا کہ اوندھے منہ مت سو، یہ شیطان ایسے سوتا ہے، اٹھ اور نماز پڑھ. یہ کہہ کے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام محراب میں چلے گئے اور آپ نے جو ہے وہ نماز پڑھنی شروع کی. اور پھر جب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے جو جماعت ہو رہی تھی، تو عبد الرحمن ابن ملجم آگے آیا اور اس نے سجدے کی حالت میں مالک کے سر کے پچھلے حصے پہ یہ تلوار ماری. مالک کا امامہ کٹا اور تلوار جو ہے وہ سر کو کاٹتی ہوئی اندر جو ہے وہ چلی گئی. اور پھر اس کے زخم سے جو ہے وہ پھر اس میں چونکہ زہر پھیل رہا تھا تو اس سے مالک کی شہادت ہوئی. 19 رمضان فجر کا وقت مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شب ضربت ہے. 20 رمضان اور 21ویں کی فجر کے وقت مالک کی شہادت ہے. یہ اس میں بہت ساری اور چیزیں ہیں، آپ اپنی بات کریں. ٹھیک ہے. جعفر صاحب میں نے یہ پوچھنا تھا کہ مولا علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں عدل اور انصاف کا کیا درس ملتا ہے اور لوگ ان کے انصاف سے اتنا کیوں ڈرتے تھے؟ کیا واقعات ہیں؟ بیٹا وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، ان کے انصاف سے اس لیے ڈرتے تھے کہ مالک کا عدل کسی کے لیے بدلتا ہی نہیں تھا. ان کی کتاب میں عدل کا مطلب عدل، ان کی کتاب میں جیسے اللہ حکم العدل ہے، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام چاہے کوئی اپنا چاہے پرایا، چاہے کوئی چاہے ظلم کرے گا تو بدلہ ملے گا، چیز ہوگی تو بدلہ ملے گا. یعنی بہت بڑے سردار مکے اور مدینے کے، ان کا بھائی مسجد کوفہ میں اس وقت گورنر ہے اور اس وقت مولا علی کی خلافت نہیں ہے. ٹھیک. اور اس وقت اس کا بھائی جو ہے وہ شراب کے نشے میں مسجد کوفہ میں فجر کے 2 فرضوں کی بجائے 4 فرض پڑھا کے پیچھے منہ کر کے پوچھتا ہے کہ اور پڑھا دوں. تو یہ جب شکایت مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتی ہے تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ چونکہ اس وقت قاضی ہیں اور مولا علی علیہ السلام چیف جسٹس ہیں، تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام حکم دیتے ہیں کہ اس کو کوڑے مارے جائیں شراب کے بھی، اور اس کو جو ہے نا وہ اس کی سزا دی جائے. اب وہ اتنے بڑے سردار کا بھائی ہے اور سگا بھائی ہے تو کوئی بندہ کوڑے نہیں مارتا. تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے ہاتھ میں کوڑا لیتے ہیں اور پھر اس کو 80 درے مارتے ہیں اور اس کو معزول بھی کرنے کا حکم صادر کرواتے ہیں. تو یہ دشمنیاں تو تھیں، یہ ساری دشمنیاں تھیں، اس کو سمجھیے. لیکن عدل سے ہٹ کے میں مالک کی شہادت کے اوپر پہلے پوری بات کر رہا ہوں کہ مالک کی شہادت کے واقعات کیا ہیں، کیسے ہیں، پھر میں آتا ہوں کہ لوگ تنگ کیوں تھی. میں نے اس کو نا اینڈ کے اوپر اس کے اوپر بات کرتا ہوں. مولا امیر کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت جب تلوار لگتی ہے تو ایک اور چیز، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خاص ایک طرز عمل ہے. ٹھیک ہے. کوفے میں جتنے بچے ہیں نا
ان سے مولا علی کو بہت محبت ہے، اور محبت ان ہے، بچوں سے مولا علی جو ہے نا، ان بچوں کو مولا علی سے بڑی محبت ہے۔ ٹھیک، اور کوفے میں کوئی یتیم ہوتا ہے تو مولا علی بیٹھ جاتے ہیں، اس کو کھانا کھلاتے ہیں، اس کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی کہے کہ تمہارا باپ کون ہے تو ان کو کہنا میرا باپ علی ابن علی ابی ابن، طالب ہے۔ تو جب مولا کو ضرب لگتی ہے تو یہ لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہ جو اس وقت کے طبیب ہیں، جو ڈاکٹر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ مولا علی کو دودھ پلائیں تاکہ یہ زہر کا اثر کم ہو۔ کام ہو جائے، ٹھیک، تو کوفے کے جتنے بچے تھے وہ اپنے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے پیالے اٹھا کے دودھ کے وہ مولا علی کے گھر کے باہر کھڑے تھے۔ مولا امیر کائنات کی شخصیت بیٹا یہ اتنی بڑی شخصیت ہے، اتنی بڑی شخصیت ہے، اتنی بڑی شخصیت ہے، اور مولا علی کی شہادت عالم اسلام کا اتنا بڑا بہت نقصان ہو بڑا، گیا، اتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ مولا علی کی شہادت سے ایک رات پہلے، ضرب سے ایک رات پہلے، ٹھیک، یہی 18ویں کی رات، ٹھیک، 18 رمضان کی رات، ہوں، بی بی شریکت الحسین مسافرہ شام، پاک بی بی سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، بی بی فضا کو بھیجتی ہیں اچھا، مولا علی علیہ السلام کے پاس کہ اجازت دیں میں آپ سے ملنا چاہ رہی ہوں۔ مولا علی اپنے اجرے میں ہیں، مولا علی بی بی فضا کو کہتے ہیں کہ بلا لیں۔ اتنے میں جو ہے وہ بی بی کے آنے تک امام حسن اور حسین کو بھی جو ہے وہ بلا لیتے ہیں۔ بی بی کہتی ہیں کہ میرا دل بڑا پریشان ہے، میں نے یہ جو خواب میں نے کہا تھا نا، حذیفہ یمانی نے خواب ہوں، دیکھا کہ وہ خانہ ہوں، کعبے کے غلاف کو آگ لگ گئی، یہ خواب صرف حذیفہ یمانی نے کا نہیں نہیں دیکھا۔ تھا، بی بی آئیں تو بی بی جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ میں بہت پریشان ہوئی ہوں، میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ خانہ کعبے کے غلاف کو آگ لگ گئی اور خانہ کعبے کا دروازہ جل گیا۔ اتنے میں مولا امام حسن علیہ السلام جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ دنیا میں روشنی دینے والا چراغ بجھ گیا ہے، ایک اوہ، چراغ ہے جس سے پوری دنیا میں روشنی آ رہی ہے، اور میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ یہ چراغ بجھ گیا ہے۔ کچھ کیا، پھر امام حسین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، وہ بھی اپنے خواب کا ذکر کرتے ہیں، امام نسائی نے اس کے اوپر ذکر کیا ہوا ہے اس کا، ٹھیک، اور محی الدین ابن عربی نے بہت کمال کا ذکر کیا ہوا ہے۔ ٹھیک، جو امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ خواب بیان کرتے ہیں مولا علی سے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت زیادہ درندے ہیں جو آپ کے سر کے اوپر حملہ کر رہے ہیں۔ مولا علی جو ہیں وہ ایک دم سے خاموش ہوتے ہیں، اور پھر ان کی زبان سے نکلتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب یہ نکلتا ہے تو وہ مولا حسن مولا حسین بی بی گریہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو مولا علی علیہ السلام ان کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کا حکم ہے وہ ہو کے رہے گا، رہے گا، لیکن جو ہے وہ تم لوگ اب اپنا کام کرو۔ پھر ان کو نصیحتیں دیتے ہیں کہ یہ کر لیں، وہ کر لیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ ہو جاتا ہے 18 کے بعد 19 کو 19 کو مولا ضرب کو لگتے ضرب ہیں، لگتی ہے۔ 19 کی صبح مولا علی علیہ السلام اپنے گھر آ جاتے ہیں، ٹھیک، اس کے بعد وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے۔ ٹھیک ہے، 21 کو جب مالک کا جنازہ اس گھر سے باہر نکلا ہے تو نکلا ہے۔ 19 کی صبح کو جب مولا امیر کائنات اپنے گھر میں چلے گئے ہیں تو پھر وہ بس وہیں رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس وقت جو حالات تھے کوفے میں، جتنے لوگ تھے، جتنے مالک کے ماننے والے تھے، وہ سارے مولا علی کے ارد گرد تھے، ٹھیک ہے، اور سارے ظاہر سی بات ہے ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ 21 جب مالک کی شہادت ہے اس دن، میں نے آپ کو ایک دفعہ کربلا کے اوپر بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ کربلا وہ واقعہ ہے جس نے وراثتیں ڈیفائن کی ہیں، جس نے وراثتیں ڈیفائن کی ہیں کہ کون کس کا وارث۔ بالکل، کربلا سے امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کا خون احادیث کی روشنی میں کس نے اٹھایا؟ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین۔ اس کا مطلب ہے کہ خون امام حسین کے جو وارث ہیں وہ خود سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین۔
کربلا سے بیبیوں کی عظمت کی جو چادریں ہیں اس کی جو پاسداری ہے، کہ مولا امیر کائنات تشریف لائے تھے، وہ جو عالم جو ہے اس میں کہ بی بی کے پاس شہادت کے بعد، شام غریباں کے بعد، اور بی بی کو انہوں نے دلاسا دیا تھا، تو بیبیوں کی چادروں کے وارث رسالت مآب سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے گھر کی عزت اور غیرت کے وارث مولا امیر کائنات، اور بی بی پاک سیدۃ العالمین نے کربلا سے کیا اٹھایا تھا؟ 2 کٹے ہوئے بازو، کہ میں ان کا مقدمہ خود خدا کے سامنے قیامت والے دن رکھوں گی. ٹھیک ہے. اسی طرح مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام جب جا رہے تھے دنیا سے، ویسے تو مولا علی ایک آن گوئنگ حقیقت کا نام ہے، ایک لامتناہی حقیقت کا نام ہے جس میں کوئی تعطل نہیں ہے، وہ ہر جگہ اسی طرح موجود ہے جس طرح سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا نور موجود ہے، بالکل ایسا ہی، جس طرح اللہ کی تنویر موجود ہے. ٹھیک ہے. مولا امیر کائنات نے جب پردہ فرمانا تھا، جب وہ اپنے پردہ فرمانا تھا، تو اس وقت جو ہے وہ جو چیزیں ہوئیں اس کا واقعے کا ذکر جو ہے وہ بہت ساری کتابوں میں ہے، اور جس کا بڑا خوبصورت ذکر جو ہے وہ جلال الدین سیوطی نے بھی کیا ہے، اور خاص طور پہ تفسیر دور منصور میں اس کا ذکر کیا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ امام نسائی نے کیا ہوا ہے، ترمذی نے کیا ہوا ہے. تو اس میں جو ہے وہ ذکر آتا ہے کہ جب مالک 21ویں شب تھی، تہجد کا ٹائم تھا، سارے جو گھر کے لوگ تھے، مولا علی کے بیٹے تھے، 18 بیٹے تھے مولا علی کے، اور جس میں مولا حسن حسین پاک بی بی بیٹیاں تھیں، وہ سارے جو تھے وہ اپنے اپنے مسلوں پہ تھے، دعا کر رہے تھے. جب باپ کا جو ہے وہ طبیعت ایسی ہو تو اولاد کو نیند تو نہیں آتی، اور کہاں رسول اللہ کا گھر، اور کہاں رسول اللہ کا جانشین، کہاں رسول اللہ کا وزیر، کہاں رسول اللہ کی سب سے زیادہ جائے محبت. تو مولا امیر کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اپنے بچوں کو بلایا. ٹھیک ہے. بی بی پاک سیدۃ العالمین کو بلایا، سب بیٹیوں کو اکٹھا کیا، سب بیٹوں کو اکٹھا کیا، اور کچھ کام کیے، کچھ کام کہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پکڑا اور امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں دیا کہ میں حسین کو تمہارے حوالے کرتا ہوں. اوکے. بیبیوں کی بیٹیوں کی چادریں پکڑی اور ان چادروں کو مولا عباس کے ہاتھ میں دیا کہ عباس ان کی چادروں کا، پردے کا میں تمہیں محافظ مقرر کرتا ہوں. اور یہ سارا کچھ آپ کو کربلا میں نظر آتا ہے. یہ کربلا کا آغاز تھا کوفے میں. بلکہ افتخار عارف صاحب کے 2 شعر مجھے یاد آ گئے، بڑی کمال کی وہ شاعری ہے. وہ دلیل بیعت فاسق روا رکھی گئی تھی، مدینے میں بنائے کربلا رکھی گئی تھی، زمیں سے آسمان تک نور تھا، بس نور ہی نور، جب چراغوں کے مقابل ہوا رکھی گئی تھی. حسین جب آغوش پیمبر میں لائے گئے تھے، اسی دن سے تہذیب ازا رکھی گئی تھی. افتخار عارف صاحب. خوبصورت. تو بیٹا یہ تہذیب ازا مدینے میں رکھی تھی، کوفے میں اس کی لیگیسی ہے، کربلا میں اس کی معراج ہے. یہ اس گھر میں مولا امیر کائنات کا جو جنازہ نکلنا تھا، اور پھر اس دور میں یہ حالات تھے تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر سے 9 تابوت ایک وقت میں برآمد ہوئے، تاکہ کسی کو یہ پتہ ہی نہ چل سکے کہ مالک کا اصلی تابوت کہاں ہے. یعنی بڑے لمبے عرصے تک بیبیاں اپنے والد کے مزار پہ نہیں گئیں، کیونکہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا مالک کا یہ جو روضہ ہے نجف اشرف میں، یہ بڑے لمبے عرصے تک چھپا رہا ہے. اوکے ٹھیک. یہ اس کی پہچان صرف یہ ہوتی تھی کہ جب امام حسن حسین آتے تھے تو وہ دور نجف کی پہاڑی کے ٹیلے کے نیچے وہاں پر جو ہے وہ مصلی بچھا کے نماز پڑھتے تھے. اسی لیے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم سے دور ہے امام حسین کا مصلی بھی، امام سجاد کا مصلی بھی.
کیونکہ اس وقت یہ حرم چھپا ہوا تھا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ان سب کے مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا مصلی بھی وہ وادی السلام کے اندر ہے. ٹھیک ہے. جب وہ آتے تھے تو وادی السلام میں وہاں پہ آتے تھے. اچھا. مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا مصلی بھی دور ہے. مولا امام حسن کا مصلی بھی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر سے دور ہے. ٹھیک ہے. جب بی بی مسافرہ شام جب کربلا سے واپس آئی ہیں اور کربلا سے ہوتے ہوئے نجف سے گزری ہیں تو انہوں نے امام سجاد کو کہا ہے کہ مجھے میرے بابا کی قبر پہ لے جاؤ. تو مالک امام سجاد نے کہا ہے کہ حالات بہت خراب ہے بی بی، میں آپ کو وہاں نہیں لے جا سکتا، لوگ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربت کی بے حرمتی کریں گے. تو اس لیے وادی السلام میں کھڑے ہو کے وہ جہاں مولا صادق کا مصلی ہے اس کے ساتھ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا مصلی ہے، وہ امام زین العابدین نے وہاں کھڑے ہو کے اپنی پھپھو کو کہا تھا، مولا علی کی بیٹی جو تھی امام حسین کی بہن تھی، انہیں کہا تھا کہ وہ اس طرف جد مولا علی کا روضہ ہے، یہیں سے آپ جو ہے وہ سلام پیش کریں. اس لیے آج وہ جگہ، وہ امام زین العابدین کا مصلی، امام مولا موسیٰ کاظم کا مصلی، وہ مولا صادق کا مصلی، وہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا مصلی، وہ وادی السلام میں. ٹھیک ہے. وہ مولا علی کے روضے سے دور ہیں. ٹھیک ٹھیک. تاکہ لوگوں تک یہ نہ پتہ لگے، نہ پتہ چل سکتا. 9 تابوت مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر سے نکلتے ہیں، کیونکہ اس وقت شدت سے جو لوگ زندگی میں مولا علی کے دشمن تھے وہ مولا علی کی تربت کی بے حرمتی کر سکتے تھے، اس لیے 9 تابوت مولا کے گھر سے نکلے اور 9 مختلف جگہ پہ دفن ہوئے. صحیح. اور پھر آخر میں یہ راز جب کھلتا ہے تو وہ بنو امیہ کی حکومت گزر چکی، بنو عباس کی حکومت میں جا کے یہ راز کھلتا ہے کہ یہ ہے. اور پھر یہ وہی نجف کا مقام ہے جس کی تربت کھودی تھی جناب نوح علیہ السلام نے. اچھا. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی سرداب کے اندر جو تربت ہے اس کے ایک طرف جناب آدم علیہ السلام کی تربت ہے اور ایک طرف حضرت نوح کی، درمیان میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربت جو یہاں پہ موجود ہے وہ خود حضرت نوح علیہ السلام نے کھودی تھی. ٹھیک. اور اس کو کھود کے لکڑی کے جو ہے وہ تختے، اس وقت آبنوس کی اور سندل کی لکڑی کے تختوں سے اس کو چاروں طرف سے بند کیا اور اس کے اوپر جو ہے وہ تختے رکھ کے اوپر پتھر رکھ کے بند کر دیا تھا. ٹھیک ٹھیک. وہ بڑا عرصہ وہ جگہ رہی اور کہتے ہیں کہ وہاں پہ تاریخ کی کتابیں لکھتی ہیں کہ وہاں پہ اس ٹیلے کے اوپر کوئی چڑھنے کی کوشش کرتا تھا تو وہ بے ہوش ہو جایا کرتا تھا، وہاں تک کوئی جاتا ہی نہیں تھا. یہ اس کے گرد جھاڑیاں تھیں جس میں کانٹے تھے، یہاں سے گزر نہیں سکتے تھے. ٹھیک. اچھا جعفر صاحب، مجھے یہ بھی بتائے گا کہ مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے بالکل قریب ان کے آخری کلمات کیا تھے جب انہوں نے اپنے سارے بچوں کو اکٹھا کیا؟ تو کیا نصیحت کر کے گئے، کیا کہہ کر گئے؟ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے شہید جو ہے وہ شہادت پائی ہے 21 کو، تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ ان کو بتا کے گئے ہیں، اور پھر امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو نصیحت کر کے گئے ہیں، پھر امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو کہہ کے گئے ہیں کہ جو ہے وہ امت کے اندر بہت بڑا فتنہ ہوگا، تو تم اس امت کے جو ہے وہ فتنے کو رفع کرنے کی کوشش کرنا. امامت جو ہوتی ہے نا بیسیکلی دیٹ از دی لیڈرشپ. لیڈرشپ، تو لیڈرشپ جو ہے نا وہ انٹائرلی اہم چیز ہے. یعنی آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے بات کر کے مطلب اس کو کنکلوڈ بھی کرتے ہیں، کافی لمبی بات ہو گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ جب اللہ نے ابراہیم کو اپنی آزمائشوں سے آزمایا تو انہوں نے وہ ساری پوری کر دی. بے شک. تو پھر اللہ نے ان کو کہا کہ میں تجھے انسانوں کا امام بناتا ہوں. ٹھیک ہے. انسانوں کا امام بناتا ہوں. اچھا، نبی تو ابراہیم علیہ السلام پہلے ہیں، خلیل اللہ تو پہلے ہیں، پھر امام کیوں؟ امام اس لیے کہ امام لیڈرشپ کو کہتے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ میری اولاد کو بھی بنا دے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تیری اولاد کو بنا دوں گا، لیکن ظالموں کے لیے میرا یہ وعدہ نہیں ہے. ٹھیک. آیت کا ترجمہ ہے. اب حضرت ابراہیم کی اولاد میں تو وہ بھی تھے نا، تھے تو ابراہیم کی اولاد جو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی تھے نا جو کر رہے تھے. اور پھر حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ابو لہب بھی تو تھا نا. بالکل ایسا ہی ہے. تو ان کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے نہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے انسانوں کا امام بناؤں گا، تو وہ امامت دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کا نور ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا، اس کا نام امامت ہے.
اس گھر میں امامت دینی تھی. امامت لیڈرشپ کو کہتے ہیں. لیڈرشپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے. اب لوگوں کا اصل میں خیال ہو جاتا ہے کہ جی نبوت شاید امامت کے مقابلے پہ. نہیں, ٹھیک, نبوت ہائرارکی ہے, ٹھیک ہے, امامت لیڈرشپ ہے. لیڈرشپ ہے. یہ دونوں انٹائرلی ڈفرینٹ چیزیں ہیں. یعنی آپ فرض کریں کہ ایک بندہ ہے, وہ انسپیکٹر ہے, اب وہ امتحان دیتا ہے, امتحان سے پاس ہو کے وہ انسپیکٹر سے ڈی ایس پی یا ایس پی بنے گا یا اے ایس آئی بنے گا, ترقی کرے گا نا. ترقی کرتا جا رہا. ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کو اللہ کہہ رہا ہے نبی ہونے کے باوجود کہ میں تجھے انسانوں کا امام بناؤں گا. وہ ڈیموشن ہو رہی تھی یا پروموشن ہو رہی تھی؟ میں قرآن پاک کا آدمی, صحیح کہہ رہے ہیں آپ, میں قرآن پاک کا آدمی, مجھے قرآن پاک سے چیزیں سمجھ آتی. وہ جو امامت تھی وہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین علیہ الصلوۃ والسلام, سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تھا, جس کا امپیکٹ سرکار ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا. وہی امپیکٹ درود ابراہیمی میں. بالکل ایسا ہی ہے. وہ امپیکٹ وہ رسالت مآب سے جڑے ہونے کی وجہ سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اور بہت سارے نبی ہیں, ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم کے بعد رسالت مآب تک جو ہے وہ 17 نبی ہیں. تو کبھی ایسے سوچئے گا کہ فجر سے لے کے عشاء تک 17 فرض ہیں, کیوں ہے؟ ایسے ہی. اچھا, اس کے پیچھے بھی کوئی لاجک ہے؟ ایسے ہی بلا وجہ. حضرت ابراہیم سے لے کے سرکار ختمی مرتبہ 17 نبی ہیں. حج کے اندر حضرت ابراہیم کا امپیکٹ ہو سکتا ہے, نماز میں نہیں. نماز میں درود ابراہیمی نہیں. یہ گھر ازل سے ابد تک جڑا ہوا ہے, ایک گھر ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, یہ آپس میں جڑی ہوئی حقیقت ہے اور کچھ بھی نہیں. صحیح کہہ رہے ہیں, اس کو سمجھیے. صحیح کہہ رہے ہیں. جعفری صاحب, کمنگ بیک ٹو مولا علی علیہ السلام, میں جاننا چاہوں گی مولا علی علیہ السلام کو باب العلم کیوں کہا جاتا تھا؟ بیٹا باب العلم جو ہے, انا و علی من نور واحد, باب العلم لوگوں نے نہیں کہا. یہ جتنے القاب ہیں نا اس گھر کے, یہ خود رسول اللہ نے دیے ہیں. اچھا. یہ رسالت مآب سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی زبان اطہر سے نکلا ہے. اس زبان اطہر سے جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے گفتگو نہیں کرتے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ان کو ید اللہ کا لقب ہو, عین اللہ کا لقب ہو, انا و علیوں میں نور واحد کا لقب ہو, باب مدینۃ العلم, انا مدینۃ العلم والیون باب ہو, یہ سرکار ختمی مرتبت کی اس زبان اطہر کی تاثیر ہے. یعنی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ سے کوئی بھی سوال پوچھا جائے تو آپ بغیر سوچے سمجھے جواب دے دیتے ہیں, آپ سوچتے بھی نہیں ہیں. تو مولا نے کیا کہا تھا کہ یہ علی کا کمال نہیں ہے, یہ اس لعاب دہن کا کمال ہے جو رسالت مآب نے مجھے گھٹی میں دیا تھا. رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا نور ہے جو علی میں موجزن ہے. یعنی عین اللہ, لسان اللہ, وجہ اللہ, اذن اللہ, مرضات اللہ, یعنی جتنے ابو تراب جتنے نام ہیں وہ سارے کے سارے مولا امیر کائنات. یعنی اتنا بڑا مقام مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ادراک سے ماورا ہے, لیکن وہی امیر کائنات اپنے سر کا ماما اتارتے ہیں اور رسالت مآب سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت کے نالین مبارک صاف کرتے ہیں. اپنے سر کا امامہ اتار کے سرکار کے نالین پاک صاف کرتے ہیں. تو سرکار کیا ہے, یعنی علی اگر ادراک سے ماورا ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے جیسے ہیں؟ نہیں سوچ سکتے, بالکل بھی نہیں. اتنی سی بات ہے بیٹا. یہ کائنات ماورائیت کی معراج کا نام ہے. یہ گھر جو ہے نا, یہ اہل بیت نبوہ و مادن رسالہ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلوہا و بنوہا, یہ حدیث قصہ کے جملے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ 5 لوگ ایک چادر میں ہیں, رسالت مآب نے اس چادر کے پلو پکڑے, دونوں کونے پکڑے اور ہاتھ اٹھائے ہیں دعا میں. دونوں ہاتھوں میں وہ چادر ہے اور 5 لوگ اس چادر کے اندر ہیں. تو رسالت مآب نے کیا کہا, ہاؤلائے اہل البیت, یہی میرے اہل بیت ہیں. اللہم والا
من والاہم، اے اللہ ان سے محبت کر جو ان سے محبت کرے، اللہم آدا من آداہم، ان سے دشمنی رکھ جو ان سے دشمنی رکھے، لحمہم لحمی، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، دمہم دمی، ان کا خون میرا خون ہے، جس نے ان سے محبت کی میں اور اللہ اس سے محبت رکھتے ہیں، جس نے ان سے دشمنی کی میں اور اللہ اس سے دشمنی رکھتے ہیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی ہو تو وہ اللہ نے سنی نہیں ہوگی، پوری نہیں کی ہوگی؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب رسول اللہ نے کہا ہے کہ دشمنی رکھے اللہ ان سے جو ان سے دشمنی رکھے، تو ان کے دشمنوں کے ساتھ اللہ دوست ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوگی؟ دعا قبول ہوگی، بس اتنی سی بات ہے۔ اچھا جعفری صاحب، اس کو بالکل کنکلوڈ کرنا چاہیں گے، میں بس یہ پوچھنا چاہتی ہوں آخری میں کہ یہ بتائے گا کہ مولا علیہ السلام کی شہادت کے بعد اسلامی دنیا میں کیا بڑی تبدیلیاں آئی تھیں؟ بیٹا سارا سٹرکچر ہی بدل گیا تھا، اچھا، سارا سٹرکچر بدل گیا تھا اسلامی دنیا کا۔ اس کے بارے میں کیا کہوں، علامہ مودودی صاحب کی ایک کتاب ہے خلافت و ملوکیت، اس کے پہلے 3-4 جو ان کے جو ہے نا ایڈیشنز ہیں، بعد میں وہ بدل دی گئیں بہت ساری چیزیں، ٹھیک ہے، اس کے پہلے 2-3 ایڈیشنز یا 4 ایڈیشنز، ان میں سے کوئی آپ کو مل جائے ایگزیکٹلی وہی پڑھ لیجئے گا، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اسٹرکچرل چینجز کیا ہوئی تھی، کون سی چیزیں کیسے ہوئی تھی، کون سا حکومت کا سارا نظام بدل گیا تھا، ٹھیک، کس طرح چیزیں بدل گئی تھی، ٹھیک ہے، کہاں سے خلافت نے بادشاہی کا لچوگا پہن لیا تھا، خلافت ختم ہو گئی تھی اور بادشاہت آ گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ جعفری صاحب، آپ نے بہت خوبصورت کے ساتھ اس کو سارا کوئی چیز کو ایکسپلین کیا، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ ناظرین، اگر آپ نے آج کا پوڈ کاسٹ انجوائے کیا ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔